بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، والدین میں اختلاف علیحدگی کی حد تک پہنچ جائے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ دوستانی ذی وقار، اولاد کے لیے لفظ پھر بھی اولاد ہی کا بولا جاتا ہے، اور انسان کے لیے اولاد ہونے کے ناطے اس پر دونوں کا حق بے پناہ زیادہ ہے۔ باپ کا حق بھی انسان پر بہت زیادہ ہے، ماں کا حق بھی بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں باپ کی رضا کو رب کی رضا اور باپ کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے ایک حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یعنی والدین دونوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے، کس کا مقام زیادہ ہے، تو ماں کا مقام زیادہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جو اذیت والدہ نے برداشت کی ہے وہ والد برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ لیکن ہم اگر حدیث مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک شخص حاضر ہوئے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے سوال کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا پھر کس کا؟ انہوں نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ تیری ماں کا۔ پھر کس کا؟ چوتھی بار جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قربان جائیں کہ کوئی بار بار بھی سوال پوچھے تو آپ منع نہیں فرماتے اور ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے۔ چوتھی دفعہ بھی جب انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، پھر کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اب یہاں دیکھیے کہ چوتھے مقام پر باپ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کیا چوتھے مقام پر باپ کا مقام ہونے کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی؟ نہیں، اس کی قطعاً شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر تقابل یا کمپیریزن کیا جائے تو کمپیریزن میں ماں کا مقام جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ بنتا ہے کہ ماں نرم دل رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کے بارے میں انتہائی شفقت کے جذبات رکھتی ہے۔ اب اگر علیحدگی کی صورتحال بن گئی ہے تو اولاد یا اپنی والدہ کے پاس ہو سکتی ہے یا اپنے والد کے پاس ہو سکتی ہے۔ تو اگر والدہ کے پاس ہے، بعض اوقات یہ عمومی صورتحال اس طرح کی بن گئی ہے کہ بعض اوقات اولاد کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اولاد کو بیدار رہنا چاہیے، اگر ہماری ذہن سازی باپ کے خلاف کی جا رہی ہے تو وہ پھر بھی ہمارا باپ ہے، ہم اس کے خلاف اپنے ذہن کو نہ رکھیں اور اس کا حق ہے ہم پر۔ اور اگر اولاد کی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے والدہ کے خلاف، تو والدہ کا مقام جس طرح بتایا حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ نے 3 بار فرمایا تیری ماں کا، یعنی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر کیا۔ تو ماں کمزور ہے، وہ لاچار ہے، اگر اس کا جو سہارا ہے، اس کا بیٹا، اس کی اولاد، اگر وہ بھی اس کو چھوڑ دے گی تو وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ تو وہ نرم دل جس میں اللہ تعالیٰ نے شفقتوں کی بھرمار کی ہے اور شفقتوں کا نور رکھا ہے، وہ کس کے سامنے اپنا دکھ، اس کی ساری زندگی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسے تاراج ہوتی نظر آ رہی ہے، برباد ہوتی نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کا دل دکھے گا۔ اس کا دل دکھے گا تو رب تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جب رب تعالیٰ ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرتا بلکہ جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اب یہاں بھی ذکر ماؤں کا کیا گیا ہے، تو کیا باپ کا مقام نہیں ہے؟ بالکل ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ بیان کی ہما جنتک و نارک، کہ دونوں تیری جنت بھی ہیں لیکن اور جہنم بھی ہیں، لیکن والدہ کا مقام اس لحاظ سے زیادہ بتایا گیا جو وجوہات ہم نے پہلے ذکر کی ہیں۔ تو اگر علیحدگی کی صورتحال بن جاتی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ آج کل موجودہ میڈیا کا دور ہے، فونک رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کسی نہ کسی حکمت سے گزرتے ہوئے بندہ اپنی والدہ یا والد جو بھی علیحدگی ہو چکے ہیں دونوں کو الگ سے
ملنے کا ضرور اہتمام کرے اور اپنی جنت کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ والدین پر اور اولاد پر بلکہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا رحم فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو حرف آخر جان کر اس کی پیروی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔